وعلى عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 ہم پڑھ رہے تھے، اور اس حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت و فضیلت، اس کے حوالے سے بنیادی جو نکات اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم پڑھ رہے تھے، اور اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو باہمی اختلافات تھے ان کی اصل حقیقت کیا ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم اسے جان رہے تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ جمل کے واقعے میں جب یہ حضرات بصرہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور اسی طریقے سے زبیر بن عوام وغیرہ، یہ کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہوئے، اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھ دیگر حضرات مثلا عمار بن یاسر ہیں، عنب بن قیس ہیں، اور بھی دیگر صحابہ وہ ان کے ساتھ تھے. اور یہ دونوں گروہ وہاں جمع ہوئے اس لیے کہ ہم صلح کا کوئی رستہ بنائیں. اور آخری درس میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو سازشی عناصر تھے جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھے، وہ اس صلح سے کسی طور راضی نہ تھے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے آپس کی گفت و شنید کے نتیجے میں جو نتیجہ اخذ کیا، اس کو آخر میں عبداللہ بن سبا نے اس طرح بیان کیا کہ اے لوگوں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہو اور ان کے ساتھ مل کر کام کرو، اور جب کل دونوں فریق آپس میں ملیں تو جنگ چھیڑ دو اور سوچنے کا موقع تک نہ دو. اور جب تم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگے تو انہیں کوئی شخص ایسا نظر نہ آئے گا جس کے ذریعے وہ جنگ رکوا سکیں. اس طرح اللہ علی، طلحہ و زبیر ان لوگوں کو جو صلح کے خواہاں ہیں اور تمہاری منشا کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں ایک مصیبت میں مبتلا کر دے گا. اس رائے پر سب نے اتفاق کیا، اور اس فیصلے کے بعد یہ گروہ یہاں سے منتشر ہو گیا، اور دیگر لوگوں کو ان کے حالات کی اس وقت تک کوئی خبر نہ تھی. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور میں آپ لوگوں کو بار بار یہ توجہ دلاتا آ رہا تھا کہ جس باغی گروہ کی بحث ہوتی ہے وہ سازشی ٹولہ کہ جس نے مسلمانوں میں
افتراق و انتشار کا بیج بویا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جس کی وجہ سے ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں، ہم بار بار ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے. صبح کے وقت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا اور وہاں سے کوچ کر کے بنو عبد القیس کے پاس پہنچے اور ان کے بعد اہل کوفہ سے جا کر ملے جو سب سے آگے تھے. لوگ ایک دوسرے سے مل جل رہے تھے. اہل بصرہ کو بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رائے کی اطلاع مل چکی تھی اور سیدنا علی نے بصرہ کے قریب ہی قیام فرمایا. یہاں میں پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں، ہم نے پچھلی مرتبہ بھی اس بات کو پڑھا تھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگر چاہتے تو دارالخلافہ مدینہ جا سکتے تھے یا پھر اپنے اس مشن کو جاری کرتے کہ جس کے لیے وہ مدینہ سے نکلے تھے، کہ وہ شام پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور ان کو چاہتے تھے کہ اہل شام جو ہے وہ آپ سے بیعت کریں. لیکن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باقاعدہ بصرہ میں قیام کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خود آپ بھی اپنے طور پر چاہتے تھے کہ سازش عناصر کو کوئی موقع نہ ملے، یہ سب کام میرے سامنے ہو جائے تو بہتر ہے صلح کا معاملہ بنے. پھر چند تفصیلات کے بعد یہ میں پھر ایک دفعہ یاد دلا دوں، تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 140 سے آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عام خطبہ دیا اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگوں اپنی جانوں کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور ان لوگوں کو کچھ کہنے سے اپنی زبانیں بند رکھو، کیونکہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. اگر تمہارے ساتھ وہ کچھ زیادتی کریں تو تم صبر کرو اور ہم سے آگے بڑھنے سے احتراز کرو، کہ جو آج دشمنی برتے گا وہ کل بھی دشمن ہی سمجھا جائے گا. اس خطبے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ کا حکم دیا اور آگے بڑھ کر پہلے مقدمۃ الجیش کو آگے جانے کا حکم دیا. جب سیدنا علی اس قوم کے پاس پہنچے جس کے پاس حکیم بن سلامہ اور مالک بن حبیب کو روانہ کیا تھا، تو ان سے فرمایا، اگر تم اسی فیصلے پر قائم ہو جو کا فیصلہ کر کے آئے تھے تو تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور ہمارے لشکر کو نیچے اترنے دو اور ہمیں اس کا موقع دو کہ ہم اس معاملے پر غور کر سکیں. اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنی جانوں کو قابو میں رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، ان لوگوں کو کچھ کہنے سے اپنی زبانیں بند رکھو. یہ اس بات، کیونکہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو حضرات تھے، طلحہ زبیر وغیرہ جو حضرات بھی ان کے ساتھ تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی ان کو باغی نہیں سمجھا ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی ان کے جو اجتہاد کو اور ان کی رائے کو آپ نے غلط نہیں جانا ہے. میں بار بار اس بات کو توجہ دلاتا آیا، سیدنا علی صرف یہ کہتے تھے کہ بیعت کو مکمل ہو جانے دو اور پھر ہم حالات سازگار ہوتے کے ساتھ ہی قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے. اور وہ جیسے کہ خود ہم احنف بن کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ سیدنا علی کے گورنر تھے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان کی قصاص جب تک نہیں لے لیا جائے گا اس وقت تک حالات درست نہیں ہو سکتے. یہ ایک بڑی آسان بات ہے. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ صحیح ہوتے وہ علی کی بیعت کرتے. دیکھیں وہ تو انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے. مسئلہ سارا یہ ہے، ایک ہے بیعت سے راضی نہ ہونا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک ہے بیعت میں تاخیر کرنا، یہ علیحدہ چیز ہے، جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ ہمیں معاف کرے. مسئلہ ہمارا ایک ایسی قوم سے سامنا ہے کہ جو انتہائی بے غیرت کہ ان کی بے غیرتی کا آپ اندازہ اس بات سے لگائے ہیں، وہ اپنے مطلب پر جو دلائل اور اپنے سلیقے سے جس طرح وہ دلائل دینا چاہتے ہیں وہ اسی طریقے سے اور اسی سلیقے سے جب انہیں دلیل دی جاتی ہے تو وہ انکار کرتے ہیں. آپ سمجھیں، یزید کی بیعت اگر منعقد ہو گئی اور سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ یعنی مکے سے یزید کی بیعت کرنے والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں چھوڑ کر کوفے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت میں ہم کیا کہیں گے کہ خلیفہ کی بیعت ہو رہی ہے اور حسین نہیں کر رہے، تو صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. تو وہاں بات کیا آئے گی کہ نمبر ایک پہلا گروہ کہے گا فاسق، یزید فاسق ہے اس وجہ سے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے. دوسرا گروہ کہے گا انہوں نے بیعت کا انکار تھوڑی کہ انہوں نے تو تاخیر کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کے لیے تاخیر جائز ہو تو طلحہ و زبیر کے لیے تاخیر جائز کیوں نہیں ہوگی؟
اب میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جو یہ بھی اپنی جگہ ملحوظ رہنا چاہیے نا، یہ جو فرق مراتب ہے، ہم صحابہ کی فضیلت والے عنوان کے تحت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صحابی ہونے کے اعتبار سے تو ان سب کو ایک فضیلت دی ہے نا، پھر جس کو زبان رسالت سے علیحدہ فضیلت اور اہمیت مل گئی وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر جس طرح حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے طلحہ اور زبیر دنیا کے اندر جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ آپ سمجھیں، یہ تو بات جو نا یعنی علمی انداز میں ہونی چاہیے نا، عقیدتی انداز میں۔ دیکھیں، ایک طرف آپ علمی انداز میں بات کریں، دوسری طرف آپ عقیدت کو بیچ میں لے آئیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، طلحہ اور زبیر وہ خدا نہ خواستہ یا عائشہ یا دیگر حضرات جنہوں نے بیعت کر لی یا جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیعت سے یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ قائل نہ ہو۔ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں، ہم پچھلے 5 درسوں میں کئی مرتبہ اس جملے کو دہرا چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اس امت میں کوئی شخص بھی اتنی اہلیت نہیں رکھتا تھا کہ اس امت کی سیاسی باغ دوڑ کو سنبھال سکے۔ ان سے زیادہ صاحب کمال، اہل اور صاحب فضیلت اور کوئی سیدنا عثمان کے بعد سیدنا علی سے زیادہ یا ان کے برابر کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا کہ صحابہ سیدنا علی کی بیعت کے منکر نہیں تھے، نعوذ باللہ، یہ دو الگ بات ہے۔ قصاص عثمان کے مسئلے میں بیعت کو مؤخر کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب سنو، میں آپ کو اس کی دلیل بتا رہا ہوں۔ احنف کہتے ہیں کہ وہ جب سیدنا عثمان کی شہادت اور بیعت علی والا معاملہ وغیرہ وہ اس کو یاد دلاتے ہیں۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد طلحہ و زبیر کی میں خدمت میں گیا اور ان سے عرض کیا کہ میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے جائیں گے، آپ یہ فرمائیے کہ میں ان کے بعد کس کی بیعت کروں؟ تو طلحہ و زبیر نے جواب دیا علی کی۔ طلحہ و زبیر نے جواب دیا کہ علی کی، ذہن میں رکھنا، طلحہ و زبیر نے کیا جواب دیا ہے؟ علی کی۔ احنف، کیا آپ دونوں خلافت علی پہ راضی ہیں؟ کیا آپ دونوں خلافت علی پہ راضی ہیں؟ اور کیا فی الواقع آپ دونوں مجھے ان کی بیعت کا حکم دے رہے ہیں؟ طلحہ و زبیر دونوں کہنے لگے ہاں، خلافت علی پہ راضی بھی اور تمہیں تاکید بھی کر رہے ہیں کہ علی کی ہی بیعت کرنی ہے۔ بھائی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی بھی امت میں ایسا نہیں تھا، بکواس ہے، انتہائی بکواس، کہ اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ جی وہ ابو بکر عمر عثمان پہلے وہ بیعت پہ غاصب تھے، پھر علی کی بیعت ہوئی تو علی کی بیعت سے راضی نہ تھے کوئی بھی ان میں سے، یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت کو مستحکم ہونے نہ دیا۔ آپ سمجھے اس بات کو، ہم پہلے دن سے پڑھتے آ رہے ہیں، خلافت علی کو مستحکم باغی گروہ نہیں ہونے دے رہا، خلافت علی کو مستحکم سازشی عناصر نہیں ہونے دے رہے، نہ کہ صحابہ، دو علیحدہ باتیں۔ اور سنیں، وہ کہتے ہیں، احنف کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں مکہ چلا گیا، ابھی میں مکہ میں ہی مقیم تھا کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر ملی۔ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکے میں ہی اس وقت موجود تھیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ مجھے کس شخص کی بیعت کا حکم دیتی ہیں؟ بھائی طلحہ اور زبیر کا ہو گیا، ابھی کون ہے؟ ابھی عائشہ ہیں۔ آپ سنو ذرا توجہ سے، آپ مجھے کس شخص کی بیعت کا حکم دیتی ہیں؟ سیدہ عائشہ ام المومنین نے فرمایا علی کی بیعت کرو۔ کس کی بیعت کرو؟ علی کی بیعت کرو۔ احنف، کیا آپ علی کی خلافت پر راضی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا ہاں۔ سمجھے؟ خلافت علی پہ نہ طلحہ کا جھگڑا، نہ زبیر کا، نہ مغیرہ بن شعبہ کا، نہ سعد بن ابی وقاص کا، نہ کسی اور کا، اور گستاخی معاف نہ معاویہ کا۔ وہ تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ بھی آپ کو اپنا انٹرویو خود دیں گے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا،
وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ملنے کے بعد میں مدینہ آیا اور وہاں پہنچ کر میں نے سیدنا علی کی بیعت کر لی. اب آپ سمجھو کہ احنف بن قیس گورنر ہے سیدنا علی کے, اور ان کو سیدنا علی کی بیعت کے اوپر لانے والے کون حضرات ہیں؟ طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن عوام, عائشہ ام المومنین. بھئی یہی تو ان کو لے کر آئے ان کی خلاف, یعنی کہ ان کی بیعت کے اوپر. اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ جب یعنی وہاں پر افراتفری اور انتشار کے اور فتنے کے حالات جب بننا شروع ہوئے تو سیدنا زبیر وہ علیحدگی اختیار کر کے صفوان چلے گئے. زبیر بن عوام, مطلب آپ سمجھیں اس بات کو, ہم ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ پڑھ چکے نا. سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجاہد صحابی تھے نا, ان کی زندگی ساری جہاد میں گزری, لیکن وہ یہاں سے علیحدگی اختیار کر کے صفوان چلے گئے. یہ مقام بصرہ سے اتنے ہی فاصلے پر واقع ہے جتنا کہ قادسیہ. بنو مجاشے کا ایک شخص نار نامی راہ میں ملا, اس نے ان سے پوچھا اے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے, میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں, آپ کی جانب کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. سیدنا زبیر اس کے ساتھ احنف کے پاس چلے گئے اور اس شخص کی امان کو منظور کر لیا. احنف نے عرض کیا اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں نے ایک دوسرے کو تلواروں سے کاٹ کر رکھ دیا ہے, اس لیے اب سب سے بڑی چیز مسلمانوں کا اتحاد ہے. اس کے بعد سیدنا زبیر نار کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے. یہ تمام باتیں عمیر بن جرموس, فضالہ بن حابس اور نفیع بھی سن رہے تھے. یہ تینوں زبیر اور نار کے پیچھے لگ گئے. اس وقت سیدنا زبیر ایک کمزور سے گھوڑے پر سوار تھے. عمیر بن جرموس نے ان کے پیچھے سے نیزے کا وار کیا, لیکن وار اوچھا پڑا. سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے پلٹ کر حملہ کیا. ان کا حملہ اتنا سخت تھا کہ عمیر کو اپنی موت کا یقین ہو گیا. اس نے نافع اور فضالہ کو آواز دی, یہ دونوں اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور تینوں نے مل کر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. ہم عمار بن یاسر کو سنتے رہتے ہیں, نہیں سنتے رہتے ہیں, ہم زبیر بن عوام کو سنتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہے پروپیگنڈا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے پروپیگنڈا. عمار کو باغی گروہ شہید کرے گا اور سارا کا سارا الزام ڈال دینا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے. بھائی توجہ سے سنیں, عمار جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, اس عمار کو قتل کر دیا معاویہ نے. اور سنو یار, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سنو ذرا. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے. مستدرک حاکم کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 669 ہے, حدیث نمبر ہے 5578. مسلم بن نذیر فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا علی کے پاس موجود تھے, ان کے پاس ابن جرموز نے آ کر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کی اجازت مانگی. عمیر بن جرموز آ رہا ہے, ابھی پڑھا نا ہم نے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم صفیہ کے بیٹے کو قتل کر کے فخر کرو گے؟ اس کو اجازت دو اور اس کو جہنم کی خوشخبری سنا دو. اجازت کس لیے؟ اندر داخل ہونے کا, یہ نہیں کہ تو جا کے مار دے, اور اس کو جہنم کی بشارت دے دو. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خبردار, ہر نبی کا حواری ہوتے ہیں اور زبیر میرا حواری اور میرا پھوپھی کا بیٹا ہے. پتہ لگا بھائی زبیر کون تھے؟ اہل بیت. یہ دیکھو ظلم سب سے بڑا, یہ ہے پروپیگنڈا. کبھی ذکروں میں ذکر سنتے ہیں کہ زبیر بن عوام کیسے شہید ہوئے تھے اور انہیں شہید کرنے والے لوگ کون تھے؟ اور بھائی وہ تو سیدنا علی کے لشکر کے لوگ تھے بھائی میرے پیارے. اور سنو حدیث نمبر 5581, 5580. زر بن عبیش کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت زبیر کا سر لایا گیا. کیا کہتے ہیں؟ سر لایا گیا. وہ سر ان کا قاتل خود لے کر آیا تھا. سر بھی قاتل خود لے کر آیا تھا. سیدنا علی نے اجازت دیتے ہوئے کہا صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو دوزخ کی خوشخبری دے دو. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی کا حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے. اب یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بات کہ میں نے یہ روایت کس لیے پڑھی ہے, 2 وجوہات سے. پہلا تو مرزا محمد علی انجینئر کے لیے ایک پھکی, اور وہ پھکی کیا پھکی آپ سنیں. بخاری کی وہ روایت بڑے اچھل کے سنائی جاتی ہے
کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا. عبید اللہ بن زیاد نے یہ کرا وہ کرا. ابھی ہمیں اس سے بحث نہیں ہے, ہم اس کے منطقی نتیجے پر آئیں گے. وہ تو انشاءاللہ مرزا جی کی جس ویڈیو میں مرزا جی واقعہ کربلا سنا رہے ہیں نا اچھل اچھل کے, اسی ویڈیو کا ہم انشاءاللہ جواب دیتے ہوئے سب چیز کی وضاحت دیں گے کہ اصل واقعہ کیا ہے. لیکن ابھی صرف ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ منطقی نتیجہ یہ نکل کر آتا ہے, چلو کچھ بھی صحیح, سیدنا حسین کا سر لایا گیا تو ابن زیاد وغیرہ نے, ان لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ جاگے میں فوکس, یہاں سے جاگنے کی ضرورت, یہاں سے جاگو, غور کرو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں, یہ بڑا کام کی بات. وہ کہتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ بتاؤ کہ وہ عبید اللہ بن زیاد یا یزید وغیرہ نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ ہم کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو قاتل خود لے کر آتے نا سر, بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یہ ایک الزامی جواب ہے, وہ تو الگ بات ہے نا. وہ سر وہاں کیسے پہنچا تھا, کیا معاملہ تھا؟ بخاری کی اتنی سی روایت پڑھ کے آپ نے اس کے پیچھے اتنی بڑی کہانی سنانی ہوتی ہے. وہ اتنی بڑی کہانی کو سننے والے جو ہپنوٹائز ہو چکے ہوتے ہیں ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی, اتنی روایت تو اس نے اتنی سنی, اتنی بڑے پس منظر کیسے نکال کے لیا؟ تو آپ سمجھے ذرا میری بات کا. تو پس منظر تو وہ بیٹھ کے ہمارے یہاں خود بنایا جاتا ہے نا. ہم بات کریں تو ہم سے CCTV فوٹیج کا مطالبہ ہوتا ہے کہ عثمان کو شہید کرنے اگر یہ آدمی یہ لوگ تھے, کوئی ہوگی ان کے پاس CCTV فوٹیج. ہم کہتے ہیں پورا کربلا کی تم فلم بنا کے بیٹھے ہو, ہم سے تم CCTV فوٹیج کی بات کر رہے ہو. اور سنو ذرا بات کو غور طلب کہ جب یہ ابن جرموز وہ زبیر بن عوام کا سر لے کر آتا ہے تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ نہیں لیتے, کیوں؟ اس کو قتل نہیں کرتے, کیوں؟ ابن جرموز کا اس کے بعد کچھ بھی انجام ہوا, بحث اس سے نہیں ہے. بحث اس سے ہے کہ سیدنا علی نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ جو جواب وہ ابن جرموز کا زبیر بن عوام کی شہادت کا جو سیدنا علی کی طرف سے وہ دیں گے, یقین کریں عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے ہماری طرف سے انہیں سمجھنا پڑے گا. ہمارا وہ جواب نہیں ہے, لیکن ہماری طرف سے وہ جواب انہیں سمجھنا پڑے گا. اور دیکھیں یہاں غور طلب نقطہ ہے. دوسری وجہ جو میں آپ کو بتانا, یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس لیے بتایا ہے آپ سمجھیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن لوگوں کے درمیان تھے. آپ سمجھو سیدنا علی, آپ علی اور ڈر دو ایک دوسرے کی ضد ہیں. علی اور ڈر, علی اور بزدلی, یہ دو ایک دوسرے کی ضد ہیں. علی ہے تو مطلب بہادر ہے, علی ہے تو نڈر ہے, سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر علی انہیں نہیں مار رہے, وہ تو ہو نہیں سکتی نا بات جو ناسبی کہتے ہیں, وہی بات ہو سکتی ہے جو اصل بات ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حالات اس درجے کے بھی سازگار نہیں ہے کہ اپنے ساتھی کی موت کا بدلہ اسی جگہ کھڑے کھڑے اس سے لے لیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ سنیں ذرا بات. کیا اب حضرت عائشہ کو تحفظ محسوس ہوگا عبداللہ بن عمر کو؟ یہ آ رہے ہیں درس یاد آ رہے ہیں پچھلے سارے واقعہ جمل شروع سے لے کر اب تک جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں ذہن میں لائیں. کیا زبیر اور طلحہ کو تحفظ محسوس ہوگا؟ آپ سمجھیں اس بات کو. یہ سارے حضرات خود کو غیر میں, اور سب کو چھوڑو یار, معاویہ جو یہ کہتے تھے کہ قاتلین ہمارے حوالے کر دیں, تو بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ قاتلین ہمارے حوالے کر دیں, ہم جانے اور یہ جانے, تو پڑھیں گے ہم آگے. لیکن جو حالات تھے ان حالات میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بدلہ لینا آسان نہیں تھا. اور سنیں آگے پھر وہ مزید تفصیلات ہے جو ہمارے یہاں کہانیاں سنانے والے سناتے ہیں. جب یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے سامنے ٹھہر گئے اور سب کو اطمینان ہو گیا تو سیدنا علی اپنے لشکر سے آگے بڑھے, ادھر سے حضرت زبیر اور طلحہ بھی آگے بڑھے. دونوں لشکروں کے درمیان یعنی ان تینوں حضرات کی ملاقات ہوئی اور اختلافی امور پہ گفت و شنید کے بعد تینوں اس نتیجے پر پہنچے کہ صلح سے بہتر کوئی شے نہیں, اس لیے آپس میں ہرگز نہ لڑنا چاہیے ورنہ اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے. الغرض اس فیصلے کے بعد سیدنا علی اپنے لشکر اور طلحہ اور زبیر اپنے لشکر واپس چلے گئے. اب مجھے بتائیں ذرا اس بات کو, کون ان میں سے جنگ چاہتا ہے؟
کون ان میں سے ایک دوسرے سے بغاوت کر رہا ہے؟ 1 منٹ کے لیے میں بات کو روک کے یاد دلاتا چلوں کہ طلحہ اور زبیر تو بیعت کر چکے تھے. طلحہ اور زبیر تو ہم نے پڑھا تھا نا, بیعت کر چکے تھے اور آئے تھے. یہاں تک کہ آپ اس سے اندازہ کریں گے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ اگلے دن صبح جب حج کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تب باقاعدہ لوگ ان کے پیچھے نہیں, وہ آپ سے اجازت مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں حکم دیں, ہم جا کے ان کو رستے میں ہی قتل کر دیتے ہیں. تو سیدنا علی نے کہا نہیں, اس کو چھوڑ دو, اس کا ضمانت دار میں ہوں. پڑھا تھا نا ہم نے اس کو. تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, باغی ان میں کون ہے, ان میں جنگ لڑنا کون چاہتا ہے, ان میں شدت پسند طبقہ کون سا ہے, ان میں کوئی ہے, ان میں کوئی لڑنے کا خواہاں ہے؟ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو صلح کے خواہاں ہیں. اور آگے دیکھیں, سیدنا علی نے شام کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے پاس روانہ فرمایا. ادھر طلحہ و زبیر نے محمد بن طلحہ کو گفتگو کے لیے سیدنا علی کے پاس بھیجا. ان دونوں قاصدوں نے دونوں لشکروں میں پہنچ کر صلح کی گفتگو کی اور تمام شرائط صلح آپس میں طے پا گئی. آپس میں. اور مزے کی بات بتا رہا ہوں, صفین میں طے نہیں پا رہی تھی, تو آخر میں معاہدے کی نوبت آئی تھی سب سے آخر میں لڑائی کے بعد. پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی جو آپسی جو شرائط تھی ان کے اوپر آپ دیکھیں نا کیا شرائط. پہلی چیز ہم پہلے پڑھ ہی چکے نا کہ ہم نے آپ سے بیعت کس بات پر کی ہے کہ آپ قاتلین عثمان سے قصاص لیں گے. پڑھا تھا نا ہم نے پچھلے دنوں. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جماعت الاخر میں پیش آیا. جب شام ہوئی تو سیدنا طلحہ و زبیر نے اپنے لشکر کے سرداروں کے پاس کہلا بھیجا کہ ہماری غرض و غایت قاتلین عثمان سے قصاص سے لینا تھا. تو وہ معاملات آپس میں طے پا گئے ہیں اور باہم صلح ہو گئی ہے. یہی حکم سیدنا علی نے اپنے سرداران لشکر کے پاس کہلا کر بھیجا. وہ جو لشکر مقدمۃ الجیش کے تحت آگے کہ اگر ذرا بھی کچھ 19-20 ہوگی یہ لڑائی یہ اپنے طور پر یہ حملہ کر دیں گے. دائیں طرف والے بائیں طرف والے سارے جو ان کو گھیر کے یہ سب حضرات جو کھڑے ہیں سب کو کہلا بھیجا کہ ہم میں شرائط طے پا گئی ہیں. سیدنا طلحہ و زبیر تو بڑے کلیئر انداز میں کہہ رہے ہیں کہ قاتلین عثمان سے ہم قصاص چاہتے تھے, وہ صلح وہ شرط ہماری قبول ہو کے اور وہ صلح ہو گئی ہے ہمارے درمیان. اور یہ بات سیدنا علی نے ان کو کہہ دی ہے. اب آپ سمجھے ذرا بات کو, قاتلین عثمان سے قصاص والی بات اگر سیدنا علی نے اپنے لشکر میں بھی کہہ دی ہے تو ان کے لشکر میں 50% کون لوگ ہیں؟ قاتلین عثمان ہے. یہی وجہ آپ آگے دیکھیں. وہ لوگ جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور ان کے قتل میں شریک کار تھے پوری رات جاگتے رہے. اب سب میں مجلس مشاورت گرم تھی, حتیٰ کہ ان سب نے فیصلہ کیا کہ خاموشی کے ساتھ جنگ چھڑ دینی چاہیے. ان کے یہ تمام مشورے انتہائی پوشیدہ طور پر طے پائے کیونکہ لوگوں کو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ صلح سے انہیں نقصان پہنچے گا. یہ شیاطین صبح اندھیرے لشکر سے نکلے اور ان کی آمد کی ان کے پڑوسیوں تک کو خبر نہ ہوئی. پڑوسی کون ہے؟ یہ جو لشکر یہ اپنے ساتھ والوں کے پاس سے جو گزر رہے ہیں یہ کون ہیں؟ ان میں بعض صحابہ ہیں, ان میں بعض تابعین ہیں. جو نکل رہے ہیں یہ سب باغی ہیں جن میں رات بھر مشاورت ہوئی ہے, رات بھر ترتیب بنی ہے, رات بھر سارا منصوبہ بنا ہے. یہ جو صبح جو نکل رہے ہیں یہ سارے کون ہیں؟ کہ جو پڑوسیوں تک کو خبر نہیں ملی. پڑوسیوں سے مراد یہ تمام حضرات وہ ہیں کہ جو صحابہ تابعین وہ جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے ہیں. اچھا, یہ تاریکی ہی میں فیصلہ کر کے باہر نکل آئے تھے. ان قاتلین میں سے مضر قبیلے یعنی ان قاتلین میں سے بعض مضر قبیلے کے جو لوگ تھے وہ اہل مضر ہی کی طرف گئے اور ربیہ قبیلے کے آدمی قبیلہ ربیہ کی طرف گئے. یمنیوں کی طرف بڑھے اور ان پر حملہ کر دیا. اس پر ایک شور مچ گیا اور اہل بصرہ اور دیگر قبائل نے اپنے حامیوں کو پکارنا شروع کر دیا. سیدنا طلحہ و زبیر مضری سرداروں کے پاس معلومات کے لیے باہر نکلے. ان دونوں نے دائیں طرف کا جو لشکر تھا جو قبیلہ ربیہ پر مشتمل تھا عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو معلومات کے لیے روانہ کیا اور بائیں والی طرف عبد الرحمن بن عتاب بن اسید کو بھیجا اور خود دونوں قلب میں ٹھہر گئے, درمیان میں. اور لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اہل کوفہ نے رات کو حملہ کر دیا ہے. تو زبیر و طلحہ کہنے لگے ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ علی اس وقت تک باز نہ آئیں گے جب تک لوگوں کا خون نہ بہا لیں گے اور اس طرح ایک حرام کام کو حلال نہ بنا لیں گے. اس کے بعد یہ دونوں اہل بصرہ کو واپس لے کر لوٹے اور ان کی صف بندی کی, حتیٰ کہ پورا لشکر محاذ پر صفیں درست کر کے کھڑا ہو گیا. اب آپ ذرا سمجھیں بات کو. وہ پہلے دن سے جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو مشورہ دیا تھا, بھائی آ رہا ہے یاد جو حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو مشورہ دیا تھا کہ نہ نکلیں, ایسا مت کریں, مسلمانوں میں باہمی قتل و قتال کا معاملہ ہوگا ایسا کہ جس کو ہم کبھی روک نہ پائیں گے. آپ سمجھیں اور دیکھیں
ان باغیوں نے جو حملہ کیا وہاں سے نکل کے جو حملہ کیا، اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ وہی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ حسین شہید ہوتے ہیں، حسین سنو یار توجہ سے میری بات سنو، حسین شہید ہوتے ہیں کربلا میں جو شام سے یعنی کوفے سے قریب، شام سے قریب ہے. یزید کی اگر بیعت ہو چکی ہے تو لشکر جتنے بھی آئے وہ سارے کون ہیں؟ وہ سارے کون ہیں؟ وہ سارے خود بخود شامی بن گئے، جبکہ ان میں ایک بھی شامی نہیں تھا. لیکن چلو ٹھیک ہے، وہ تو وقت آئے گا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ان میں شامی تھے نہیں. بہرحال آپ سمجھیں کہ وہ سارے شامی بن گئے. اور الزام کس پہ آیا؟ الزام کس پہ آیا؟ ابھی ہمیں تو وہ بحث ہے ہی نہیں نا کہ علی یزید نے کیا ہے نہیں کیا ہے. لیکن مجھے ذرا بتاؤ یہ علی نے کیا تھا؟ یہ علی نے نہیں کیا تھا. لیکن طلحہ اور زبیر دونوں نے کہا کیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ صحیح کہہ نہیں سکتے، آپ غلط کہہ نہیں سکتے. آپ صحیح کہہ نہیں سکتے، آپ غلط کہہ نہیں سکتے. گو اگر آپ کہیں کہ طلحہ اور زبیر صحیح کہہ رہے ہیں تو علی ایسے نہ تھے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ طلحہ اور زبیر غلط کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھے طلحہ اور زبیر ایسے نہیں تھے. حالات آپ کے سامنے، حالات آپ کے سامنے. کس کے لشکر کے لوگ ہیں؟ وہ تو اہل شام نہیں تھے جو کربلا میں آئے تھے، وہ تو اہل شام نہیں تھے جو کربلا میں آئے تھے. لیکن اس کے بعد بھی الزام کس پہ گیا ہے؟ یہ تو ہیں کس کے لشکر کے لوگ؟ الزام کس پہ جائے گا؟ لیکن آپ کیا کریں گے؟ منہ کی زپ لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ فوراً سارے ذکروں میں ذکر نہیں آتا ہے. ہم اتنا تو مرزا جی کے ہم پیالہ ہم مشرب لوگوں سے اتنا تو ہم سن لیتے ہیں. اور جمل اور صفین میں گلے کاٹ دیے ایک دوسرے کے صحابہ نے. صحابہ کہاں ہیں؟ صحابہ کدھر ہیں؟ کدھر ہیں صحابی؟ اور پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا ہم نے الوداع والنہایہ کے حوالے سے پڑھا کہ جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ کی طرف گئے قاتلین عثمان میں، ان میں کوئی ایک بھی صحابی موجود نہیں تھا. ہم نے پڑھا اس میں. اب دیکھیں سیدنا علی اور اہل کوفہ کے کانوں میں جب شور مچا، اور اہل کوفہ نے سیدنا علی کے قریب ایک آدمی اس لیے چھوڑ رکھا تھا کہ اگر کوئی حملہ وغیرہ ہو تو وہ اطلاع دے سکے. جب یہ شور مچا تو اس شخص نے بتایا کہ ویسے تو رات خیریت سے گزری لیکن ابھی کچھ دیر قبل کچھ آدمی ادھر بڑھے، ہم نے انہیں واپس لوٹا دیا. جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک شخص کے پاس جمع ہے. ہم ان کی طرف بڑھے لیکن اتنے میں جنگ چھڑ چکی تھی. یہ حالات دیکھ کے سیدنا علی نے دائیں طرف اور بائیں طرف کے سرداروں کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے اپنے مقام پر جاؤ. اور یہ بات تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ طلحہ و زبیر اس وقت تک باز نہ آئیں گے جب تک لوگوں کا خون نہ بہا لیں، اس طرح ایک حرام کام کو حلال کر لیں گے. میں یہ خوب جانتا تھا کہ دونوں ہرگز میری اطاعت نہ کریں گے. یہ ہے پروپیگنڈا. طلحہ و زبیر علی کے لیے یہی سوچ رہے ہیں اور علی طلحہ اور زبیر کے لیے یہی سوچ رہے ہیں، جبکہ بیچ میں کارروائی کرنے والے ہے بازار شام میرا بے کس امام. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ میں عموماً اس بات پہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے. جب آپ واقعات کو واقعہ کربلا سے شروع کریں گے نا تو فساد شروع ہوگا. لیکن اگر آپ واقعات کو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع کریں گے، جیسے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اگر آپ یہاں سے شروع کریں گے آپ دیکھتے ہوئے جائیں گے کس نے کیا کب اور کیسے کیا ہے. آپ خود بخود دیکھتے ہوئے جائیں گے ہاں یار یہ اس طرح. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں دونوں پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے دونوں طبقے. حملہ ہوتے کے ساتھ ہی حملہ کرنے والا فریق کیا الگ ہے، وہ کون ہے؟ باغی گروہ. وہ باغی گروہ جس نے عثمان کو شہید کیا ہے، وہ باغی گروہ جو عمار کو شہید کرے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ باغی گروہ اسی پہ تھوڑی خاموش رہے گا. آپ مجھے ذرا ایک بات بتائیں، سیدنا علی کو شہید کرنے والے پچھلا درس یاد ہوگا آپ کو اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیں برابر سیدنا علی کی طرف سے جو باغی گروہ تھا برابر جنگ بھڑکا رہا تھا. سیدنا علی نے لوگوں سے چلا کر فرمایا تم لوگ اپنے ہاتھ روک لو اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں. یہی خطبے میں بھی بولا تھا آپ نے، یہی بولی تھی نا آپ نے بات، اپنی زبانوں اپنے ہاتھوں کو اپنے بھائیوں سے روک کے رکھنا. ٹھیک ہے. سیدنا علی اور ان کے ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ اس وقت تک جنگ نہ کی جائے جب تک فریق ثانی پر حجت قائم نہ کر دی جائے. یہ لوگ نہ تو بھاگنے والے کو قتل کر رہے تھے اور نہ زخمی پر ہاتھ اٹھا رہے تھے، اور دونوں لشکر اسی پر عمل پیرا تھے اور دونوں طرف یہی اعلانات ہو رہے تھے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ نہیں تھے، جو پروپیگنڈا چھڑا جس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہوا۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، کعب بن سور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کیا کہ اب آپ میدان میں چلیے، کیونکہ اب لوگ جنگ کے علاوہ کسی چیز پر تیار نہیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے صلح کرا دے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج میں سوار ہوئیں۔ ہودج سمجھتے ہیں نا، وہ جو اونٹ کے اوپر پرانے وقتوں میں ایک گھر سا بنا ہوا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ہودج پر سوار ہوئیں۔ اس ہودج پر زرہیں چڑھا دی گئیں اور اپنے عسکر نامی اونٹ پر سوار تھیں جو یعلہ بن امیہ نے 200 دینار میں خرید کر دیا تھا۔ جب وہ شہر کے مکانات سے باہر نکلی تو شور کی آواز آنے لگی، وہ ٹھہر گئیں۔ راہ میں جب بھی شور کی آواز آتی وہ ٹھہر جاتی۔ ایک جگہ وہ ٹھہری ہوئی تھی کہ انہوں نے زبردست شور کی آواز سنی۔ انہوں نے سوال کیا کیسا شور ہے؟ لوگوں نے جواب دیا دونوں لشکروں کے یعنی آپس میں ملنے کا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ صلح کے ساتھ باہم مل رہے ہیں، کوئی برائی خرابی پیدا ہو چکی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جنگ چھڑ چکی ہے، جنگ چھڑ چکی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہ دونوں فریقوں میں سے اس فریق کی آواز ہوگی جس نے شکست کھائی ہے۔ ابھی حضرت عائشہ کھڑی ہوئی تھی کہ شکست کی خبر پہنچی اور زبیر سامنے آتے نظر آئے۔ وہ میدان چھوڑ کر وادی صبا چلے گئے، یعنی وہی صفان کی طرف جو جا رہے تھے جو راستے میں آپ کو شہید کیا گیا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں مشغول تھے۔ ایک بے نشانہ تیر آ کر ان کے گھٹنے میں لگا، لیکن وہ لڑائی میں برابر مشغول رہے۔ جب ان کا موزہ خون سے بھر گیا اور ان کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تو انہوں نے اپنے غلام سے فرمایا مجھے اپنے پیچھے بٹھا کر کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں میں تھوڑا سانس لے سکوں۔ وہ غلام انہیں شہر کے اندرونی حصے کے اندر لے آیا۔ اب آپ سمجھیں، غور طلب نکتہ ہے، یہ جو ہے نا بے نشان تیر کا مطلب کیا ہے؟ نہ یہ تیر جو ہے سیدنا علی کے لشکر کا ہے نہ حضرت عائشہ کے۔ یہ تیر نہ تو بے نشان کا مطلب کیا ہے کہ یہ تیر نہ سیدنا علی کے گروہ کا ہے نہ پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا کا نام نہ لو۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں سب بیکار بات ہے کچھ۔ اب بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ طلحہ کو تیر مارنے والا کون تھا؟ زبیر کو شہید کرنے والا کون تھا؟ یہ علی کے لیے جو میٹنگ ہوئی تھی شہادت کا جو پلان بنا تھا یہ کہاں بنا تھا اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے اور ان کا مقاصد کیا تھے؟ منہ پھاڑ کر معاویہ کا نام لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن آدمی لوہے کے چنے چبا سکتا ہے، اس کو ثابت کر سکتا؟ ٹھیک۔ اب آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کر سکتا ہے کہ وہ قرآن اٹھا کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور انہیں قرآن پر چلنے کی دعوت دے؟ اگر اس کو ہاتھ کاٹ دیا جائے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن لے لے، اگر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے تو دانتوں سے تھام لے۔ ایک نوجوان اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ سیدنا علی کی خواہش تھی کہ کوئی اور شخص اس کام کو انجام دے، اس لیے آپ تمام لشکر میں گھومے، ہر ایک کے سامنے بات پیش ہوئی، لیکن اس نوجوان کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان سے فرمایا یہ قرآن ان کے سامنے پیش کرو اور ان سے کہو کہ قرآن اول سے آخر تک ہمارے اور تمہارے خونوں کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن مخالفین کے لشکر نے اس نوجوان پر حملہ کر دیا۔ قرآن اس کے ہاتھوں میں تھا، انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے تو اس نے قرآن دانتوں سے تھام لیا، حتیٰ کہ نوجوان شہید کر دیا گیا۔ ابھی سنیں ذرا بات کو نا، دو چیزیں بڑی غور طلب ہیں۔ یہ معاملہ ہو گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور امیر المومنین، غور سے سنو میری بات، بطور امیر المومنین آپ اپنے لشکر کے ساتھیوں کو ایک بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہو رہا، کوئی بھی کرنے کو تیار، وجہ ہے اس کی، یہ اطاعت کا مسئلہ طلحہ و زبیر و معاویہ کا نہیں ہے، یہ اطاعت کا مسئلہ ان لوگوں کا ہے، اور ہم انشاءاللہ آخر میں پڑھیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے اتنے زچ ہو چکے تھے کہ آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی اے اللہ مجھے ان سے راحت دے دے، ان کو مجھ سے، اور اسی کے ایک ہفتے بعد آپ شہید ہوئے، اسی کے ایک ہفتے بعد آپ شہید ہوئے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میرا مقصد اس بات سے بتانے کا یہ ہے یہ علی مولا علی، یہ علی مولا علی کا نام لینے والا جو طبقہ ہے نا، شروع سے یہ علی اور اہل بیت کی نافرمان ہے، شروع سے نافرمان۔ جتنا یاد رکھیے گا میری بات کو، سیرت پہ عمل کرنے والا، جو اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے والا اس کے تو کہنے ہی کیا، لیکن جتنا یہ زبانی جمع خرچ والا طبقہ جھوٹا، جتنے بدبخت یہ ہیں اتنے بدبخت کوئی بھی نہیں۔ یہ اہل بیت کا نام لے کر سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمیشہ سے نافرمان ہے۔
ایسے وقت میں آپ سنو، یہ لوگوں کو ٹوپی ڈرامے نہیں کرانے چاہیے، یا علی مدد کے، علی مشکل کشا، علی ہر جگہ کام آنے، ابے علی کی مشکل میں تم کدھر تھے؟ یہ سارے ٹوپی ڈرامے، یہ صرف لوگوں کو نا گھیرنے کے طریقے ہیں اپنی طرف، ورنہ حقیقت میں ان سے بڑا علی کے گھرانے کا کوئی دشمن گزرا۔ اور سنو ذرا بات کو، دوسری بات، وہ یار لوگ کہتے ہیں صفین کے وقت میں معاہدہ تحکیم کی نوبت پتہ ہے کیسے آئی؟ کہ وہ عمر بن عاص نے عیاری کی، اس نے معاویہ کو حکم دیا، عمر بن عاص نے، کہ نیزوں پہ قرآن اٹھا لو، علی کے لشکر کا تو سامنا کیا نہیں جا رہا، نیزوں پہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، نیزوں پہ قرآن اٹھا لو، اس تدبیر سے علی کو راضی کر لیں گے، صلح کی طرف لے آئیں گے۔ سنو ذرا بات کو، ایک حضرت صاحب ہمارے یہاں ایک جماعت کے بانیین میں سے، انہوں نے بھی ایک کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، اور انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلی بدعت، یعنی کہ یہ سب سے پہلی بنو امیہ کی یہی بدعت تھی۔ سب سے پہلے قرآن کس نے اٹھانے کا کہا ہے؟ سمجھے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بدعت ہے، مسئلہ یہ ہے یہ ایک دعوت ہے، مسئلہ یہ ہے یہ ایک کیا دعوت ہے؟ دعوت کیا ہے؟ غور طلب نقطہ ہے، آپ دیکھیں اور دیکھو یار، اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب تمہارے درمیان مسلمانوں کے مومنین کے دو گروہ باہم لڑ پڑے، ان کے درمیان صلح کراؤ، ان میں جنگ نہیں بھڑکاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور پھر کوئی دوسرا ان کے خلاف بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جس نے بغاوت کی انہیں قتل کرو، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف اسی طرح واپس آ جائیں۔ اب میری بات توجہ سنیں، آپ کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خالصتاً، آپ، میں نے تو پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں، آپ قرآن اٹھا کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں بھائی سمجھو ذرا اس بات کو، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ لڑائی کا انجام ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا۔ مومنین کے درمیان قتل کا نتیجہ ایک فریق کی ہار نہیں ہوتا بلکہ صلح ہوتا ہے۔ مومنین کے درمیان لڑائی کا نتیجہ کسی ایک فریق کی ہار، کسی ایک فریق کی جیت کا نہیں ہوتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں کیا کرنا ہے؟ صلح کرنی ہے۔ تو تمہارے درمیان جو لڑائی کا معاملہ ہوا اس کے درمیان میں یہ قرآن اٹھواؤ تاکہ ان کو یاد آئے تو بس صلح کی طرف۔ سیدنا علی کا یہ بڑا حکیمانہ فیصلہ تھا، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کے ہی طریقے پہ عمل کیا۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ صفین کے وقت میں سیدنا عمر بن عاص نے، جیسے کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہی طریقے پر، مطلب علی کے طریقوں سے چڑھے نا مسئلہ یہ۔ اب آپ کسی کا بھی نام لو اور اس کو پھر بدعت بنا دو، وہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ جب وہ اس لڑکے کو بھی شہید کر دیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تمہارے لیے جنگ حلال ہو گئی ہے، تم ان سے جنگ کرو۔ اس روز 70 آدمی اونٹ کی مہار تھامے ہوئے مارے گئے۔ جب اونٹ کے پیٹ کو کاٹا جاتا اور لوگوں کو شکست ہوئی تو سیدنا طلحہ نے کہ ایک تیر آ کر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہ طلحہ رضی اللہ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ بے نشان تیر ان کو آ کر لگا۔ زبیر بن عوام شہید ہوئے، شہید کرنے والے وہ ان کے لیے تو خیر عمیر بن جرموس تو وہ تو اصحاب علی میں سے ایک تھے نا، آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ انہوں نے اس کو شہید کر دیا، لیکن ہم جو بات کریں تو ہم کو اصحاب علی میں نہیں گنتے، ہم انہیں گنتے باغیوں میں۔ ہم تو ہے ہی نہیں نا اس بات کے قائل کہ اصحاب علی اصحاب معاویہ میں سے کوئی آدمی اس طرح کا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ عمار بن معاویہ الدہنی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی جمل کے روز اپنے ہاتھ میں قرآن لیا اور تمام لشکر میں قرآن لے کر گھومے اور فرمایا کون شخص ہے جو یہ قرآن اٹھا کر مخالفین کو اسے قبول کرنے کی دعوت دے اور اٹھانے والا یہ بھی سمجھ لے کہ وہ قتل ہو کر رہے گا۔ کوفے کے ایک نوجوان نے بات قبول کی، یہ نوجوان سفید قبا پہنے ہوئے تھا، اس نے عرض کیا کام میں انجام دوں گا۔ سیدنا علی کو اس کی نوجوانی پر ترس آیا اور انہوں نے فرمایا کوئی اور شخص ہے جو یہ کام انجام دے،
اور وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس بار بھی لشکر میں سے اس نوجوان کے علاوہ کوئی نہ نکلا. سیدنا علی نے قرآن اس کے سپرد کیا. اس نے مخالفین کو قرآن کی دعوت دی, لیکن لوگوں نے اس کا دائنا ہاتھ کاٹ ڈالا. اس نے قرآن بائیں ہاتھ میں تھام لیا, لوگوں نے وہ بھی ہاتھ کاٹ ڈالا. اس نے قرآن کو سینے سے چمٹا لیا. اس کی تمام قبا خون سے تر ہو چکی تھی. نتیجتاً اس نوجوان کو شہید کر دیا گیا. جب یہ شہید ہو گیا تو سیدنا علی نے فرمایا اب ان لوگوں سے لڑنا حلال ہو گیا ہے. یعنی اس سے پہلے تک بھی سیدنا علی بطور خلیفۃ المسلمین بھی جنگ کرنے کے لیے تیار, کیونکہ وہ انہیں باغی نہیں سمجھتے تھے. ورنہ باغیوں کا انجام فَإِن بغت فقاتل التی تبغی, جو بغاوت کرے تو اس کو یہ حکم ہے. سیدنا علی نے باغی سمجھتے تھے, سیدنا علی نہیں سمجھتے تھے. تو سمجھو ذرا اس بات کو, عمار کو شہید کرنے والا تو باغی گروہ تھا نا, اور وہ سیدنا علی تو ان کو سمجھتے نہیں ہیں. سیدنا علی تو ان کو سمجھتے نہیں. وہ پتہ نہیں ہمیں کوئی الگ سے سمجھ لا کے کون دیتا ہے. ہمارے پاس سمجھ پتہ نہیں چائنا سے آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے, سمجھ میں نہیں آتا. مالک بن دینار کا یعنی بیان ہے کہ سیدنا عمار نے سیدنا زبیر پہ حملہ کیا. جاگ جاؤ. اب ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو میں ہمیشہ ہر دوسرے تیسرے درس میں آپ کو ایک سوال یاد دلاتا رہتا ہوں. میں بولتا ہوں نا مرزا جی اور مرزا جی کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں نا اگلے پچھلے, وَدُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. مرزا جی اور مرزا جی کے خاندان کے اگلے پچھلے سب اکٹھے ہو جائیں نا تب بھی ہمارے چیلنج کا کوئی ماہ کا لال جواب نہیں دے سکتا. دو صحابی آپس میں بنیت قتل لڑتے ہوئے دکھاؤ کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے ایک دوسرے پہ تلوار چلا رہے ہوں. دو صحابی. اور سنو ذرا میں تمہیں روایت پڑھ کے سناتا ہوں. ایسی اللہ کی قسم, تبرک کی تبرک, اللہ برکت ہی برکت دے گا, یقین کریں. مالک بن دینار کا بیان ہے کہ سیدنا عمار نے سیدنا زبیر پہ حملہ کیا اور ان کو نیزے سے ٹھوکر مار کر فرمایا اے زبیر کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ابے یار اللہ کی قسم سمجھو افراتفری کا ماحول. میں اب تو ان کی طرح آپ کو بنا کے بھی نہیں دکھا سکتا نا. او دیکھو وہ چلے, میں تو ایسا ڈھونگ بھی نہیں کر سکتا. مسئلہ سارا یہ ہے, وہ جیسے بولنا آتا ہے ویسے ہی بول لیتا ہوں. ہاں انتقال والی بات وہ تو آپ سنیں. اے زبیر کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ حالات کیسے بنے ہوئے, افراتفری والی کیفیت ہے. ہم اس کو جنگ نہیں کہتے لیکن افراتفری والی کیفیت تو ہے. عمار نے زبیر, عمار بن یاسر زبیر بن عوام دونوں صحابی, عمار نے زبیر پہ یعنی کہ نیزے سے ٹھوکر ماری اور کہا زبیر کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ زبیر نے فرمایا نہیں میں واپس جا رہا ہوں. سامنے ہوتی نہیں میں سنو ذرا بات, ورنہ کون سے میدان سے پلٹے یہ لوگ؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو صحیح بخاری کتاب الجہاد کی اس حدیث کے راوی ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جہاد کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنا. یہ تو اس حدیث کے راوی ہیں یہ سب لوگ. اگر یہ خالصتاً کو اللہ کی رضا کی لڑائی تھی وہ اس سے نکل سکتے تھے باہر, سوال ہی نہیں پیدا. ان کے ٹکڑے ہو جائیں. مصعب بن عمیر زندہ مثال ہے, کیما ہو گیا اللہ کے بندے کا, جنگ کے میدان سے باہر آیا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سنو میں واپس جا رہا ہوں. عامر بن حفص کہتے ہیں کہ جمل کے روز عمار زبیر ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور نیزہ تان لیا. زبیر نے فرمایا اے ابو الیقظان کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ عمار نے کہا اے ابو عبداللہ ہرگز نہیں. زبیر عمام کو قتل کرنا نہیں چاہتے, عمار زبیر کو قتل نہیں کرنا چاہتے. مرزا جی نے پتہ نہیں کون سے ہزاروں صحابی مروا دیا ایک دوسرے سے. بھائی میرے سمجھے یا نہیں؟ وہ تو ہم انشاءاللہ آخر میں تو آپ کو میں باقاعدہ گواہی سناؤں گا, گواہی جمل کے علاقے کے رہنے والے کی گواہی کہ وہاں کتنے لوگ تھے. سنو ذرا بات کو. اور جب شروع دن میں لوگ شکست کھانے لگے تو سیدنا زبیر نے انہیں آواز دی کہ میں زبیر ہوں, میرے پاس آؤ. بھاگ کر کہاں جاتے ہو؟ تو میں حضرت زبیر کے قریب کھڑا ہوا. وہ پکار کر کہہ رہے تھے کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے؟ اس کے بعد زبیر میدان سے لوٹ گئے اور وادی صبا کی طرف چلے. 2 آدمیوں نے ان کا پیچھا کیا, باقی لوگ ایک دوسرے سے جنگ میں مصروف تھے. جب سیدنا زبیر نے دیکھا کہ 2 سوار ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹ آئے اور آ کر سخت حملہ کیا اور دشمنوں کی صفیں تتر بتر کر دیں. جب دشمن واپس لوٹے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ حملہ کرنے والے زبیر تھے. ساتھیوں نے زبیر کو پکارا. یہ البا بن حیثم ایک جماعت کو لے کر آگے بڑھے, دوسری جانب سے کاکا ایک جماعت لیے ہوئے آ رہے تھے. جب وہ طلحہ کے سامنے پہنچے تو طلحہ لوگوں سے پکار کر کہہ رہے تھے اے لوگوں میرے پاس آؤ اور ثابت قدمی دکھاؤ. کاکا نے ان سے کہا آپ زخمی ہو چکے ہیں اور جو چیز آپ لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ہلاک کر دینے والی ہے, لہٰذا آپ کسی گھر میں جا کر آرام کر لیں. بھائی
یہ کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو سیدنا علی کے گورنر ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو سیدنا علی کی طرف سے بطور کمانڈر یہ جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور سامنے یہ جو زبیر ہیں یہ کون ہے؟ یہ تو بظاہر جن کو باغی کہا جا رہا ہے، یہ تو بظاہر وہ جنہوں نے باقاعدہ بقول پروپیگنڈے کے کہ جنہوں نے تو باقاعدہ بیعت بھی ترک کر دیا حضرت علی کی، پڑھتے آ رہے ہیں نا پیچھے سے، حالانکہ انہوں نے ترک کی تھی، لیکن سنو ذرا بات کو، وہ زخمی ہو گئے، وہ زخمی ہو گئے. اور البا بن حسم کون ہے؟ یہ وہی ہے جو عبداللہ بن سبا اینڈ کمپنی سب بیٹھے ہوئے آپس میں بات کر رہے تھے. سنو ذرا غور طلب، پیچھے سے آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں وہ جو گفت و شنید ان کی ہوئی تھی. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیں وہ زخمی ہو گئے تو ادھر کاکا کو کیا کرنا چاہیے؟ مار دیں انہیں. لیکن وہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت آپ زخمی ہو گئے، آپ کسی گھر میں آرام کر لیں. ابے کون سی جنگ میں ایسا ہوتا ہے مجھے بتاؤ. میں اسی لیے تو یہ بات کہتا ہوں، مرزا جی کے سارے اگلے پچھلے بھی اکٹھے ہو جائیں نا، کوئی صحیح روایت اس حوالے سے نہیں سنا سکتے کہ دو صحابی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے آپس میں لڑے ہوں. سوال ہی نہیں پتا. تو اللہ کے بندے، اللہ کی قسم، کیا اللہ ہمیں مزید توفیق دینے والا. جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پہ سخت ہیں آپس میں. دیکھو یار ذرا کہ باقاعدہ ایک دوسرے، وہ زخمی ہو گئے، آپ آرام کر لیں، چھوڑ دیں، آپ جس مقصد کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں. انہیں شہید کرنے والے طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک نامعلوم تیر ہے، ایک نامعلوم تیر ہے. کیونکہ پہلے جو طاق کر کے جو مشنری طبقہ بیٹھا ہوا ہے نا، جو لوگ بیٹھے ہوئے، پہلے انہوں نے طاق کر کے غور، انہوں نے سمجھا پہلے معاملات کو، پورا غور کیا انہوں نے کہ آیا یہ اس ایک دوسرے کو مار ڈالتے. انہوں نے کہا نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے اور پروپیگنڈا کرنا ہے. علی کے لیے گراف کو بڑھانا ہے، صرف عثمان کا ہی اس کے کھاتے میں معاملہ نہ جائے، اس کے کھاتے میں زبیر کا قتل بھی ڈالو، اس کے کھاتے میں طلحہ کا قتل بھی ڈالو، اور اس کے کھاتے میں ام المومنین کا قتل بھی ڈالو. جیسے کہ باقاعدہ معاملہ حسین پہ ختم نہیں ہوگا، معاویہ کے گلے حسین کا قتل بھی ڈالو، حسن کا بھی، علی کا بھی، سارے اہل بیت کا قتل بنو امیہ پہ ڈال دو. پلان اے اور پلان بی، نتیجتاً ایک طبقہ ان سے منحرف، ایک طبقہ ان سے منحرف، جبکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. اب سنیں، باقاعدہ یہ حال دیکھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ سواری سے نیچے اترو اور قرآن اٹھا لو. انہوں نے کتاب اللہ کی دعوت دو. آئی سمجھ میں بات؟ یہ عمر بن عاص کا نکالی ہوئی کا بدعت نہیں ہے. سیدنا علی نے بھی ایسا ہی کیا، سیدہ عائشہ وہ بھی ایسے ہی کر رہی ہیں. حضرت عائشہ نے اپنا یعنی نسخہ کعب بن سور کو دے دیا. کعب قرآن لے کر آگے بڑھے اور مخالفین کے سامنے گئے، لیکن لشکر علی میں آگے جو قاتلین تھے انہیں برابر یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں صلح نہ ہو جائے. کعب جب قرآن لے کر آگے بڑھے تو یہ کعب کے سامنے آ گئے. حضرت علی پیچھے لشکر میں تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ مخالف جنگ کے علاوہ کسی اور چیز پر تیار نہیں ہے. جب کعب نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا، ان لوگوں نے انہیں نیزے مار مار کر شہید کر دیا اور حضرت عائشہ کے ہودج کو تیروں کا نشانہ بنایا. اب آپ یہاں پہ غور کریں، وہ لڑکا جس کو سیدنا علی نے بھیجا تھا، اس لڑکے کو کس نے شہید کیا ہوگا؟ سمجھے ہو؟ کیونکہ صلح ہونے دینی، صلح نہیں ہونے دینی ہے، صلح نہیں ہونے دینی ہے. بھائی آپ کو یاد ہوگا جب ہم اختلافات صحابہ کے حقیقت کے عنوان سے پہلا درس جو ہمارا ہوا تھا، میں نے اس میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ہمیں سب سے پہلے اس پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ یکے بعد دیگرے سین اتفاقیہ ہوتے چلے گئے، حادثات و سانحات اتفاقیہ ہوتے چلے گئے. نہیں، یہ ایک پری پلان معاملہ تھا. ایسا ہو جائے تو ایسے کرنا ہے، ایسا ہو تو یوں کرنا ہے، یہ ہوگا تو ایسا کرنا ہے، جب یہ ہونے لگے گا تو یوں کریں گے. یہ ایک پری پلان تھا اور لوگ اس میں مسلسل ریکروٹ ہو رہے تھے. مشنری طبقہ مسلسل باہر سے ٹرینڈ ہو کر اندر آ رہا تھا، مسلسل اس کے اندر وہ لوگ شامل ہوتے چلے جا رہے تھے. ابھی تو آپ دیکھیں گے صفین کے واقعے تک آتے آتے آپ کو کچھ اور کرداروں کے نام بھی پتہ لگیں گے. اور اگر ہم کسی طریقے سے ہر جگہ ہی پڑے گھوم رہے ہیں، ہر جگہ ہی پڑے گھوم رہے ہیں بھائی. سنیں ذرا بات کو اور دیکھیں، سیدنا علی کو اندازہ نہیں ہے، سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر وغیرہ حضرات اکابرین کو کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. اور حضرت عائشہ کے ہودج تک کو جب تیروں کا نشانہ بنا دیا گیا،
تب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ حضرت عائشہ پہ حملے کے بعد باقی کوئی بات بچے گی؟ جیسے سیدنا علی نے اس لڑکے کے قتل کے بعد کیا کہا، اب جنگ ہمارے لیے تو یعنی حجت پوری ہو گئی نا. اب اگر حضرت عائشہ پہ یعنی کہ حضرت عائشہ نے جس کو بھیجا اس کو بھی شہید کر دے گا، حضرت عائشہ پر بھی حملہ ہو چکا ہے. حضرت عائشہ نے آواز دی، اے میرے بیٹوں ادھر آؤ. حضرت عائشہ نہایت چیخ چیخ کر انہیں بلا رہی تھیں، اللہ کو یاد کرو، روز حساب کا خیال کرو. لیکن یہ قاتلین کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے. وہ برابر آگے بڑھ رہے تھے. جب یہ برابر آگے بڑھ کر سیدہ عائشہ کے اونٹ پر حملہ کرتے رہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اے لوگوں، قاتلین اور عثمان اور ان کے ساتھیوں پر لعنت بھیجو. اس کے بعد حضرت عائشہ نے ان پر لعنت بھیجی اور سارے اہل بصرہ بھی ان پر لعنت بھیجنے لگے. سنو بڑی غور طلب روایت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کان میں یہ لعنت کے الفاظ پڑے تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ شور و ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے یعنی ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ قاتلین عثمان اور ان کا ساتھ دینے والوں پر لعنت بھیج رہے ہیں. یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ قاتلین عثمان اور ان کا ساتھ دینے والوں پر لعنت بھیجے. اس کے بعد سیدنا علی آگے بڑھے اور عبد الرحمن بن عتاب اور عبد الرحمن بن حارث کے پاس کہلا کر بھیجا، تم دونوں اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے رہو. یعنی جو حضرت عائشہ کے دائیں اور بائیں کی طرف سے لڑ رہے تھے. سنو میری بات توجہ سے. حضرت عائشہ نے انتہائی حکیمانہ قدم اٹھایا، قاتلین عثمان پر لعنت بھیجو. اب قاتلین عثمان پہ لعنت کون بھیجے گا؟ جو قاتلین عثمان میں سے نہیں ہوگا. او میرے بھائی سمجھو بات کو یا نہیں سمجھے، اللہ کی قسم. اب یہ جو نہیں یہ جو ایک دم افراتفری مچی ہے نا، یہ افراتفری جب ہی ختم ہو سکتے ہیں. سب قاتلین عثمان پہ لعنت بھیجو. سیدنا علی کو بھی ایک دم سمجھ میں آگے بات آپ نے بھی. قاتلین بالکل الگ دکھنے چاہیے، ان سے بچنا ہے، ان لوگوں سے بچنا ہے. جب اہل بصرہ نے یہ دیکھا کہ یعنی قاتلین کا اصل رخ حضرت عائشہ کی جانب ہے، اب دکھ گئے وہ اس کے علاوہ کہیں اور حملہ ہی نہیں کر رہے ہیں اور جنگ سے باز نہیں آتے. تو بصرہ کے مضر قبیلے کے تمام لوگوں نے اونٹ کو گھیر لیا چاروں طرف سے. اس کے بعد کوفے کے مضر قبیلے کے لوگوں پر حملہ کیا. اس ازدحام میں، اس رش میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی پھنس گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کی گردن پکڑی اور محمد سے کہا کہ حملہ کرو. انہوں نے کچھ پس و پیش نہ کی. سیدنا علی نے یعنی جھنڈا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا. یہ دیکھ کر محمد بن حنفیہ نے حملہ کیا. سیدنا علی نے جھنڈا ان کے پاس چھوڑ دیا. سنو ذرا بات کو، حسن اور حسین کہاں ہیں؟ اللہ میں نازویت سے بچا. حسن اور حسین ساتھ ہیں؟ نہیں. بیٹا محمد بن حنفیہ نام سنا؟ بیٹا محمد بن حنفیہ نام سنا؟ وہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہاں وہ بیچارے وہ ہے جو سننے پڑھنے والے ہیں، یعنی کہ جو دیکھتے ہی آ رہے ہیں سارے. اور جب ہمارے یہاں پروپیگنڈا ہوتا ہے، علی کے دو بیٹے، علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہاں ہیں باپ کے ساتھ؟ کہاں ہیں باپ کے ساتھ؟ کون سے خطرناک مارکے میں کہ جس میں سیدنا علی بھی ٹارگیٹڈ ہیں. کیونکہ ابھی مسئلہ ہے کہ سیدنا علی موہرا ہیں ان کے لیے، وہ پلر ہیں جس کے پیچھے وہ چھپے ہوئے ہیں. لیکن جہاں یہ معاملہ ختم ہوگا وہاں عبد الرحمن بن ملجم حملہ کرے گا. پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اور سنو ذرا غور طلب ہوتا ہے کہ محمد بن حنفیہ ان کو کہا تو حملہ کر. وہ پسو پیش کرتے ہیں. کس لیے پسو پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں سامنے کون ہے؟ عائشہ. سمجھو بات کو یا نہیں سمجھے کہ جب حملہ ہوگا خدا نہ خواستہ مجھ سے حضرت عائشہ کو کوئی نقصان نہ ہو. لیکن سیدنا علی جب آگے بڑھنے لگتے ہیں تو باپ کے احترام میں لے لیتے ہیں اور خود آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ حسن اور حسین یار نہیں ہے. حسن حسین میں کیوں نہیں ہے؟ بھول گئے ہم. حسن نے تو جانے سے پہلے ہی کہا تھا کہ ابا جائیں آپ نہ جائیں. حسن اور حسین نہیں آئے تھے. حسن اور حسین وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ لڑائی ہو. وہ چاہتے ہی نہیں تھے اس طرح کا کوئی سلسلہ. تو ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ سارا سلسلہ آگے چلتا رہا. بس یہ آخری اب میں آپ کے آگے ایک حوالہ پڑھوں گا اور اس حوالے کے بعد انتقال. اللہ ہم پہ رحم کرے. علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے اشتر سے سوال کیا. اشتر مرزا صاحب کے پیر جی، مرزا جی کے پیر صاحب حضرت اشتر رحمۃ اللہ علیہ. علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے اشتر سے سوال کیا، تو نے لوگوں کو سیدنا عثمان کے قتل پر مجبور کیا تھا لیکن تیرے بصرہ جانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ مرزا جی تو کہہ رہے تھے نا سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی ان کے پاس کوئی
کیا کہا اس سے؟ تو نے لوگوں کو مجبور کیا تھا کس کے لیے؟ سیدنا عثمان کی شہادت کے لیے. سنو ذرا بات کو. وہ یہ نہیں کہہ رہا بکواس کر رہا, شرم نہیں آتی تجھے, تو میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہا. نہیں, وہ جواب کے اندر کہتا ہے ان لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی ہے. ان لوگوں نے, طلحہ اور زبیر بصرہ والے, حضرت عائشہ وغیرہ, ان لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی. اور عبداللہ بن زبیر نے عائشہ کو بغاوت پر مجبور کیا. میں دل میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ ابن زبیر سے میری ملاقات ہو جائے, اور اس سے میری ملاقات بھی ہوئی, لیکن کچھ دیر کے لیے افسوس میرے بازو میرا ساتھ نہ دے سکے کہ میں تلوار سے اس کی گردن اتار دیتا. اس نے تو مجھے گھوڑے پر سوار تک بھی رہنے نہ دیا اور نیچے گرا دیا. یہ حوالہ بھول مت جائیے گا. ابن زبیر ٹارگیٹڈ ہیں, ابن زبیر نظروں میں ہیں, کہ میں تو دل میں خواہش رکھتا تھا کہ ابن زبیر کو میں اچھا. تو واقعہ ہرا کا پاپا نہیں کھانا چاہیے, واقعہ ہرا کا پاپا نہیں کھانا چاہیے. ہمیں جمل کے دن کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابن زبیر پہلے سے ہی باغیوں کے ٹارگٹ پر ہیں. واقعہ ہرا پر جب باغی باقاعدہ پورے کعبۃ اللہ کو ہوسٹیج بنائے ہوئے ہیں, اور باہر سے حجاج بن یوسف اس یعنی کہ ہوسٹیج کو, اس محاصرے کو جب کھلوانے کے لیے ان باغیوں کو مارنے کے لیے آئے گا, اور اندر عبداللہ بن زبیر جب شہید ہو جائیں گے تو کس نے شہید کیا ہوگا؟ کس نے شہید کیا ہوگا؟ حجاج نے. حجاج کر رہا تھا ارادہ. وہ بھائی یہی تو سارا مسئلہ ہے. اب ایک آخری ایک روایت آپ سن لیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے, مسند احمد کی جلد نمبر 11 کا صفحہ نمبر 84, حدیث نمبر 24,808 ہے. عمر بن غالب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمار اور اشتر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو عمار نے کہا امی جان السلام علیکہ. انہوں نے جواب میں فرمایا السلام علی من اتبع الہدی. عمار نے 2-3 مرتبہ انہیں سلام کہا, پھر کہا باخدا آپ میری ماں ہیں, اگرچہ آپ کو یہ بات پسند ہو یا نہ ہو. انہوں نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ عمار نے بتایا یہ مرزا جی کے پیر صاحب ہیں. ہاں بھئی یہ اس میں لکھا ہے نا, عمار نے بتایا یہ اشتر ہے, یہ اشتر ہے. انہوں نے فرمایا تم وہی ہو جس نے میرے بھانجے کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. حضرت عائشہ کے بھانجے کو قتل کرنے کی پہلے بھی کوشش کی گئی ہے, اور اس وقت حجاج بن یوسف اپنے پالنے میں جھولے جھولتا تھا. او بھائی میرے یار کیا پتہ نہیں بے ہوش ہے میں ہوش میں, اور یہاں رکھو بڑی کام آنی ہے یہ باتیں, ورنہ تو ہم تو اپنے والے بھی سن لیتے ہیں. ہمارے تو اپنے والے سے نہیں بہت ظالم تھے فلانے امام, اور فلانے امام نے ایسے ایسے کہا. اور بھائی وہ ٹھیک ہے فلانے امام کو چھوڑو, بات پیچھے سے لے کے چلو, کیس کھولو. کیا کیس ہے؟ وہ تو ظالم تو سمجھو نا بات کو. ایک طبقہ ہمارا ایسا بھی تھا جنہوں نے ظالم تو مشرف کو بھی کہا, اور ایسا کہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں اس نے تو ملک کی دفاع کے لیے کام کیا, اس نے تو ایک جو نا مطلب یہ سمجھ لو کہ دہشت گرد خوارج والی ذہنیت کو انجام تک پہنچایا, باقاعدہ دارالخلافہ ہاسٹیج بن گیا تھا, اس نے تو باقاعدہ اس معاشرے کو وہاں سے ہٹا. مشرف نے صحیح کیا, مشرف نے صحیح کیا, مشرف نے صحیح کیا, مشرف نے صحیح کیا, بالکل صحیح کیا, بالکل صحیح کیا. تو حجاج نے کیا غلط کیا؟ پتہ نہیں کیا ہم ہپنوٹائز رہتے ہیں. وہی سب چیزیں اس نے کی, وہ صحیح ہے, وہی سب چیزیں جانچ کرے تو ظالم کعبۃ اللہ پہ حملہ. آپ پوچھو آج کعبۃ اللہ کو ہاسٹیج بنا دیا ہے, تم کیا کرو گے؟ بھولو گے؟ ہار میں جاؤ گے؟ یاسین شریف تعویذ کاٹ دو گے ان کے نام کا, دعائیں کرو گے, قنوت نازلہ کیا کرو گے؟ حملہ کرو گے؟ کیا کعبۃ اللہ کے حملے میں کیا کیا استعمال کرو گے؟ فائرنگ بھی ہو سکتی ہے, دھماکے بھی, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تم یہ سب کرو گے وہ جائز ہوگا؟ ہاں تمہارے لیے جائز ہوگا, جانچ کے لیے غلط. یہ کیسے؟ کیا عجیب کھوپڑی ہے یار, سمجھیں ہم ذرا. وہ کہنے لگے تم وہی ہو جس نے میرے بھانجے کو قتل کرنے کا یہ ارادہ کیا تھا, کوشش کی تھی؟ اشتر نے کہا جی ہاں میں نے ہی اس کو ارادہ کیا تھا, اور اس نے بھی یہی ارادہ کر رکھا تھا. انہوں نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے تو تم کبھی کامیاب نہ ہوتے, اور اے عمار تم نے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے سوائے 3 باتوں کے, کہ ایک شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے,
اسلام قبول کرنے کے بعد کافر ہو جائے یا کسی کو قتل کر دیا ہو اور اس کے بدلے میں اسلامی شرعی سزا کے تحت اس کو قتل کیا جائے. مرزا جی کے پیر صاحب، ان کے لیے باقاعدہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا الفاظ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، پھر جب اشتر کہتے ہیں، قلیب بن شہاب کہتے ہیں کہ اشتر نے مجھے کہا بصرہ میں جو سب سے زیادہ قیمتی اونٹ ہو وہ خرید لو. میں نے تلاش کر کے ایک نہایت قیمتی اونٹ خریدا. اشتر نے مجھے حکم دیا کہ اسے عائشہ کے پاس لے جاؤ اور ان سے میرا سلام کہنا اور یہ اونٹ پیش کرنا. وہ یہ اونٹ لے کر حضرت عائشہ کی خدمت میں گیا. انہوں نے اشتر کا نام سن کر اس کے لیے بد دعا کی. مرزا جی کے پیر صاحب کے لیے ام المومنین عائشہ بد دعا کر رہی ہیں. جو مرزا جی ڈوب کے مر جائیں یا ان کے مقلدین ڈوب کے مر جائیں، لیکن دونوں ہی نہیں مریں گے. دونوں ہی عقل مند ہیں نا، اپنے مطلب کے سمجھدار ہیں. وہ باقی وہ بڑے وہ منہ میں ٹوفی لیے پھرتے رہتے ہیں وہ سارے زمانے میں. سنو، اشتر کا نام لے کر اس کے لیے بد دعا کی اور اونٹ واپس کر دیا. میں نے اشتر سے جا کر تمام واقعہ بیان کیا. اس پر اشتر نے کہا عائشہ مجھے اس لیے برا کہہ رہی ہیں کہ ان کا بھانجا جنگ میں ضائع ہو گیا. ان کا بھانجا جنگ میں ضائع ہو گیا تھا. بھانجا جنگ میں ضائع ہو گیا تھا. ہاں، آگے ہم پڑھیں گے، وقت یعنی بچا نہیں کہ باقاعدہ کیفیت یہ ہے کہ یعنی خود عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے تو یعنی کہ کوئی ایسے چانسز نہیں لگتے تھے اپنے بارے میں کہ شاید میں جنگ سے زندہ بچ سکوں. اگر ایک جملے میں ہم بات کریں میرے بھائی، اب تک کا ما حاصل یہ ہے، آپ غور کریں کھلے دل کے ساتھ، تو یہ لڑائی صحابہ مد مقابل صحابہ، یہ صحابی مد مقابل باغیوں کی لڑائی تھی. وہ باغی تھے کہ جن میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جو مشنری طبقہ، دوسرے وہ جن کی باقاعدہ اس مشنری طبقے نے ذہن سازی کی، ان کے اوپر پروپیگنڈا بوم گرایا. اس پروپیگنڈا بوم سے متاثر ہونے کے بعد ان لوگوں نے وہ بعض کام کیے جو ان کو یعنی تابعین میں سے لوگوں کو زیب نہیں دیتے تھے. جیسے محمد بن ابی بکر کا ہم حوالے سے پورا تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں کہ محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے اپنے آپ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ان سے کہا تھا کہ انہوں نے ان کی داڑھی پکڑ لی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا تیری جگہ اگر تیرا باپ یہاں ہوتا تو وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرتا. تو محمد بن ابی بکر اسی وقت طائب ہو کر وہاں سے باہر نکل گئے تھے. تو میرا مقصد عرض کرنے کا اس بات سے ہے کہ آپ کو کوئی امام، کوئی مجتہد، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی یہ بات کہے کہ جمل اور صفین کے واقعے میں صحابی ایک دوسرے کو قتل کر دیا یا وہ کوئی خدا نہ خاصہ کوئی منصب یا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے. ان کی باتوں پہ تحقیق کرنا چاہیے. اس ساری محنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو تحقیقی نکات دے دیے جائیں کہ آپ اس کی تحقیق کریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے اپنے دل اور دماغ کو ہر صورت میں صاف رکھا کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کی تعدیل و عدالت بتا رکھی ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بے شمار دلائل جو ہے پہلے پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ سب سے آخر میں بھی پڑھیں گے. اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے. وما علینا الا البلاغ.